حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق جو اس نے بندوں پہ فرض کیے۔ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں مالک کائنات نے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا حق مسلمان پر فرض کیا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ پڑھنا اور کلمہ طیبہ پڑھ کے ادارہ اسلام میں داخل ہو جانا۔ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ جب تک کوئی شخص اللہ کے اس حق کو ادا نہیں کرتا، وہ جتنے بھی اعمال صالحہ کرتا رہے، وہ جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، وہ جتنی زیادہ غرباء کی مساکین کی مدد کرتا رہے، جہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کو بھی وہ پورا کرتا رہے، انسانوں کے حقوق کو بھی پورا کرتا رہے، اللہ کی ساری مخلوق کا بدرجہ کمال حق ادا کرنے والا ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کی کوئی بھی نیکی نہ قبر میں نہ حشر میں اس کے کام آئے گی، بلکہ وہ قبر میں بھی خالی ہاتھ جائے گا اور حشر کے میدان بھی خالی ہاتھ اٹھے گا، جب تک کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا۔ یہ بنیادی شرط ہے اسلام میں داخلے کی۔ اسلام کی ایک عمارت ہے، ہر عمارت کا ایک دروازہ ہوتا ہے اس کے داخلے کے لیے، اور اسلام کی عمارت کا جو دروازہ ہے اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس اسلام کی چوکھٹ پہ پہنچ کے زبان سے بھی اور دل سے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے۔ دوسرا حق جسے اسلام نے کلمہ طیبہ کے بعد ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا ہے اور سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے، سب سے زیادہ عظمت والا اور سب سے زیادہ شرف اور بزرگی والا حق، اللہ کا حق جس حق کو کہا گیا ہے وہ نماز ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد سب سے پہلا حق اللہ کا اگر بندہ ادا کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں اللہ کے حقوق کا خیال کروں، تو اس کے لیے نماز کو قائم کرنے والا حق کلمہ طیبہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا حق۔ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اللہ کا دوسرا حق جو اس کے بندوں پہ فرض کیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولیے نا، نماز ہے۔ اور بھی حقوق ہیں، میں پوری تفصیل عرض کر دیتا ہوں، پھر ایک اس حق کے اوپر، نماز والے حق کے اوپر ہمارے پاس جو وقت بچتا ہے ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ نماز دوسرا حق کلمہ طیبہ کے بعد، اس کے بعد فرمایا تیسرا حق ہے کہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کیا کرے؟ بولیے نا، زکوٰۃ ادا کرے، صاحب نصاب۔ اور بالکل اس طرح جس طرح کوئی بندہ نماز کو چھوڑتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ سے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح صاحب نصاب اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے اور وہ یہ سمجھے فی زمانہ کہ یہ تو کوئی ٹیکس ہے جو مسلمان یا مسلمانوں کے نبی ہم سے وصول کرنا چاہتے ہیں، ایسی ذہنی افتراء رکھنے والے بندے کو بھی اسلام نے خارج از اسلام قرار دیا ہے اور بڑی سخت وعید آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے پر یہ حق ہے اللہ کا، اللہ کے حقوق میں سے یہ ایسا حق ہے جو بندے پہ فرض کر دیا گیا۔ کلمہ طیبہ، اس کے بعد میں نے کیا بتایا؟ نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ ایمان والوں نے نماز بھی قائم کرنا ہے، ایمان والوں نے زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہے، اور آگے بڑا خوبصورت جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں زکوٰۃ کو رکھ کے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ بولیے رکوع کرنا ہے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، یہ ادب کی نشانی ہے۔ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ بولیے، ادب کی نشانی۔ معنی کیا ہے؟ اللہ پاک چاہتے ہیں میرا بندہ میری نماز کے ذریعے میرا ادب کرے۔ مولا تیرے ادب کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے
اس نے فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے تو رکوع کر، میری بارگاہ میں جھک جا، یہ میری بارگاہ کا ادب کا حق ادا ہو رہا ہے۔ مولا اس سے زیادہ کوئی تیرا ادب کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا ہے، کمال عاجزی کس طرح کسی بندے کو میسر آ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر رکوع سے بھی زیادہ، جھکنے سے بھی زیادہ کوئی اپنے مالک کا زیادہ ادب کرنا چاہتا ہے تو وہ سجدے میں چلا جائے۔ آپ کہیے نا سبحان اللہ، وہ کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ رکوع میں جسم کے جھکنے کی کیفیت بنتی ہے، لیکن اگر آپ سجدے کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں تو سجدہ کرتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کو بھی زمین پر رکھنا، گھٹنوں کو بھی زمین پر رکھنا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بھی زمین پر رکھنا، ناک کی ہڈی کو بھی زمین پر رکھنا، اور انسانی جسم کا سب سے خوبصورت عضو، انسانی جسم میں اللہ نے جس عضو کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے وہ یہ ماتھا ہے، پیشانی ہے، اسے سجدے میں رکھنا۔ مالک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں، میرے عاشقوں، اگر اللہ کا کمال ادب کرنا چاہتے ہو تو اس کی صورت یہ ہے اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیا کرو۔ جب تم سجدے میں چلے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ادب کرنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ بات سمجھ گئے؟ اور اگر آپ سجدے کی کیفیت کو بنظر غائر دیکھیں، ابھی میں ابتدائی گفتگو کر رہا ہوں جو اللہ کے حقوق ہیں بندوں پر، کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، ابھی 3 حق میں نے بیان کیے ہیں، اور اس میں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے الفاظ آئے ہیں، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں بات کر رہا ہوں؟ یہ اتنی اہم بات ہے، ایمان کے ساتھ اتنی زیادہ ریلیونٹ بات ہے۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے کلمات کو مالک الملک نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت بنا دیا ہے۔ یہ جھکنا مالک کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ عمل ہے، اور پھر اس جھکنے کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے، جو سب سے کمال طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا، وہ ہے بندے کا سجدہ کرنا۔ کس بارگاہ میں؟ بولیے نا، اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے علاوہ چاہے سجدہ عبادت ہو چاہے سجدہ تعظیمی ہو، ہر کسی کے لیے حرام، ہر کسی کے لیے، بولیے، یہ شریعت ہے، اور شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ خود پہلے اس پہ عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد اسے اپنی امت کے سامنے بیان فرما دیا۔ تو جو کیفیت میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، رکوع اللہ کے ادب کا ایک طریقہ، اور سجدہ اس کے ادب کا کمال درجہ۔ سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندے کی جو نماز ہے، مومن کی جو نماز ہے، اس نماز میں مالک الملک کو جو بندے کی سب سے زیادہ خوبصورت کیفیت لگتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کیفیت پر بہت زیادہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وہ بندہ مومن کی نماز کی حالت میں سجدے کی حالت ہے۔ کیا مانا؟ بندہ پورا اپنے مالک کے سامنے جھک گیا، اس نے اپنے پورے جسم کو جھکا دیا۔ اور یہاں پہ عاشقوں نے سجدے میں تھوڑا سا زیادہ غور کیا تو آپ حیران ہوں گے، عاشقوں نے اور اولیاء نے اس کی ڈیفینیشن کیا بیان فرمائی۔ سجدہ کرنے والے بندے کو آپ سائیڈ کے پوز سے دیکھیں، ایک بندہ درمیان میں سجدہ کر رہا ہے، اس طرف بندہ کھڑا ہو جائے یا اس طرف بندہ کھڑا ہو جائے، اس کے جسم کی تصویر لے، سر کی طرف سے، سر سجدے میں ہوتا ہے، ہاتھ کی ہتھیلیاں یوں زمین پر اور بازو یوں کھلے ہوتے ہیں، ادھر سے دیکھے تب بھی ادھر سے دیکھے تب بھی، سر کا جو عضو ہے اس سے میم بنتی ہے،
یہ بازو کا جو ہم ہے اس سے ہا بنتی ہے، یہ کوہلا جسے ہم گھٹنے کے اوپر جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو میم کی کیفیت دیا گیا، یہ جو کوہلے کی ہڈی ہے. اور پھر پاؤں کے اوپر، پاؤں کا جو یوں خم بنتا ہے اسے دال کہا گیا. عاشقوں نے اور اولیاء اللہ نے بتایا یہ سجدے کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لیے بھی زیادہ مقبول ہے کہ اس سجدے کی کیفیت سے تصویر لفظ محمد مصطفیٰ بن جایا کرتی ہے. پھر اللہ کو یہ کیفیت پسند کیوں نہ آئے کہ سجدے کی وجہ سے انسان کے جسم سے لفظ محمد لکھا جاتا ہے. اس لیے حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سونے کے لیے جو طریقہ بتایا کہ بندہ مومن جب سوئے تو اس کے سونے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے سونے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ دائیں کروٹ پہ سوئے اور اس ہتھیلی کو اپنے کان کے نیچے رکھے تاکہ بازو یوں رہے اور اپنے گھٹنوں کو سمیٹ کے سوئے. اس طرح سونے سے بھی لفظ محمد کی تصویر بنتی ہے. آپ سبحان اللہ کی یہ کیفیت، جس کیفیت کی وجہ سے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام نامی اس میں گرامی بنتا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کیفیت کو اتنا زیادہ پسند فرماتے ہیں، اتنا زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ جب نماز میں بندہ مومن کی یہ کیفیت سجدے کی حالت میں بنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی عبادت خدا میں سب سے زیادہ درجہ اور سب سے زیادہ ثواب سجدے کی حالت میں عطا کرتا ہے. پھر اس سے آگے چلیں. پہلا حق اللہ کا کلمہ طیبہ، دوسرا نماز کا ادا کرنا، تیسرا زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھا ہے روزہ رکھنا اور پانچواں ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا. بیت اللہ شریف کا حج کرنا، یہ جو ارکان اسلام جن کو آپ کہتے ہیں کتنے ہوئے؟ میری طرف دیکھیں گے تو آپ کو بولنے میں آسانی ہوگی. کتنے ہوئے؟ 5. یہ ارکان اسلام ہیں. کلمہ طیبہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر آگے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب زکوٰۃ کے بعد اسلام کی عمارت میں جتنی نیکی والے اعمال ہیں، جتنے اعمال صالحہ ہیں، وہ سارے آپ داخل کرتے جائیں. کچھ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا، کچھ کا تعلق حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کے ساتھ ہوتا جائے گا. اور یوں اللہ کے حقوق کا خیال کرنے والا بندہ مومن، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنے والا بندہ مومن جب روح پرواز کرنے کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں پہنچے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں عالم برزخ کے متعلق بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے اور عالم محشر کے متعلق بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے. سرکار نے فرمایا میدان محشر میں بھی جب بندے اپنے مالک کی بارگاہ میں اور اس کی کچہری میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلا سوال جو بندوں سے کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا. جو اس کا دنیا میں خیال رکھتا ہے، اس کی پابندی کا خیال رکھتا ہے، اس کے وقت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور نماز کی تمام تر شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، جماعت کی تمام تر شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب اس کے لیے آیا نا اولی پرسش نماز بابد، سب سے پہلے اسے میدان محشر میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو میں سمجھتا یہ ہوں دنیا میں نماز کی پابندی کرنے والا اور اللہ کے اس حق کو ادا کرنے والا بندہ جب مالک کی بارگاہ میں سرخروئی کے ساتھ پہنچے گا اور اس عمل کا اپنے مالک کی بارگاہ میں جواب دے لے گا تو میں سمجھتا ہوں باقی جس نے اللہ کے اس حق کو ادا کیا ہوگا اس کی ساری شرائط کے ساتھ وہ پھر روزے کا حق کو بھی ادا کرنے والا بن سکتا ہے، وہ حج کے حق کو بھی ادا کرنے والا بن سکتا ہے، وہ زکوٰۃ کے حق کو بھی ادا کرنے والا بن سکتا ہے، وہ بندوں کے سارے حقوق کو
ادا کرنے والا بندہ تب بن سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حق نماز کو ادا کرنے والا بندہ بن جائے، وگرنہ بڑی مشکل ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو حق ہے نماز والا، جب بندہ اس حق کو ادا کرے گا، اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں اس کا دنیا میں بھی فائدہ، اس کا قبر کی زندگی میں بھی فائدہ، اس کا حشر کی زندگی میں بھی فائدہ، اور یہ فائدہ منتج ہوتا ہے جا کے جنت المأوا پر۔ اس کا نتیجہ جنت ہے، اس کا نتیجہ بولیے جنت ہے۔ دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسے قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیا ہے۔ کس طرح؟ 21واں پارہ ہے جی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت کلمات ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو نماز ہے بے شک یہ بندے کو دور کر دیتی ہے دو کاموں سے، برائیوں سے بھی اور فحش کاموں سے بھی۔ اب سبحان اللہ کہیے نا، برائی سے بچاتی ہے یعنی گناہ سے بچاتی ہے، اور یہ جو ذلیل کام ہے، فحش کام ہے، فحش کاموں سے بھی بچنے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار جو بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا وہ ہتھیار ہے نماز کا۔ کون سا ہتھیار ہے؟ بولیے نماز کا۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرنے والا ہو وہ گناہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ادا کرنے کے لیے اس نے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کے بغیر تو اس کی نماز ہی نہیں ہے نا، اس نے وضو کرنا ہے، یعنی طہارت حاصل کرنی ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان ذی شان کو اور قرآن مجید برہان رشید میں اللہ کریم کے اس فرمان علی شان کو اگر آپ تطبیق کریں، اس کو ملائیں، تو بڑی خوبصورت بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز برائیوں سے بچاتی ہے، یعنی گناہوں سے محفوظ کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ بھئی کس طرح؟ بڑی آسان سی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے وضو ضروری، اور وضو کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سرکار نے فرمایا جب میرا کوئی عاشق وضو کرتا ہے، اس کی تمام تر شرائط کا خیال کرتے ہوئے، اس کی تمام تر فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کا خیال کرتے ہوئے جب کوئی کامل وضو کر لیتا ہے تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب تک وضو میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنے کا حکم دیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ نیکی کی نہیں ہوتی، نیکی نہ بھی کرے، وضو میں رہے، تو اس کے وضو میں جب تک اس کا وضو رہا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ بندے نے نیکی تو کی نہیں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات بتاتی ہیں نیکی کیوں نہیں کی؟ وضو میں اس کا سانس اندر جائے تب بھی نیکی، وضو کے دوران اس کا سانس باہر آئے اللہ کے یہاں تب بھی نیکی لکھی جاتی ہے، جب تک وضو رہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وضو ٹوٹے فوراً دوسرا وضو کر لیا کرو۔ اچھا، اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ کیا؟ کسی بندے کو پتا ہے کہ موت نے کب آنا ہے؟ بولیے نا، آپ خاموش بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ کو مزہ نہیں آ رہا یا آپ کو یہ باتیں پسند نہیں آ رہی۔ ٹھیک، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی آخری جملہ کیا کہا؟ زبردست۔ موت کا کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ ٹھیک، جب ملک الموت آتے ہیں تو اگر بندہ نیک ہو نا، نیک، تو چند دن پہلے آ کے اسے سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کی الذین، یہ قرآن مجید ہے جی، میں نے گپ نہیں ماری ہے، قرآن مجید برہان رشید ہے۔
اگر نیک بندے کے مرنے کا وقت آیا ہے، چند دن پہلے ملک الموت آتا ہے، اور اکیلے بھی نہیں آتا، بہت سارے فرشتوں کے جلوس کو لے کے آتا ہے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے پتہ ہے وہ فرشتے کیا کہتے ہیں، ملک الموت کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید برہان رشید میں آیا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ قرآن مجید برہان رشید میں آیا، جب نیک بندے کے مرنے کا وقت آتا ہے، ملک الموت اس کے سامنے فرشتوں کا ایک جلوس لے کے آتے ہیں، اور سامنے کھڑے ہو کے اسے کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح اور اے پاکیزہ جسم، تمہاری پاکیزگی کا یہ رشتہ اب ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے، روح نے اس میں سے نکلنا ہے، جسم سے جدا ہو جانا ہے۔ یہ جو طیبین ہیں، یہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ اسے سلام کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ لیکن قدغن لگائی شارطہ بیچ میں، طیبین لفظ ہے، پاک رہنے والے۔ کیا بولیے؟ یہ بڑے نہیں بول رہے، نوجوان بچے جو بیٹھے ہیں وہ ذرا بولیے، کون سے بندے پاک رہنے والے؟ کون سے؟ یہ شرط ہے فرشتوں کو سلام پانے کے لیے موت سے پہلے۔ اچھا مجھے بتائیے، جس بندے کو مرنے سے پہلے اس کے ملائکہ سلام کرنے آ جائیں، آپ ایمان سے بتائیے اس کی روح کو آہستہ سے نکالیں گے یا سختی سے؟ اگر موت کی سختی سے بچنا ہے تو طیبین میں شامل ہونا ہے، اگر موت کی سختی سے بچنا ہے تو ہر لمحے باوضو رہنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بندوں میں شامل کرنا ہے۔ اور یہ پاک رہنے کے لیے صرف وضو شرط نہیں ہے، پاک رہنے کے لیے جہاں پہ وضو شرط ہے وہاں حلال کھانا بھی شرط ہے۔ بندہ کہے میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں اور حرام کھاتا رہے، کون سی پاکیزگی؟ سمجھ گئے؟ یہ پاکیزگی کی ڈیفینیشن بڑی وسیع ہے، اسے اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں جب اس طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرنے والا بندہ ہو جائے تو ملک الموت جس کی شکل دیکھ کے مرنے والے بندے کے حواس پاختہ ہو جاتے ہیں، اگر اللہ کی حدوں کا خیال کرنے والا اور طیبین میں شامل ہونے والا بندہ ہر طرح کی پاکیزگی کا خیال رکھنے والا ہو جاتا ہے تو ایک نہیں ہزار ملائکہ آ کے اسے سلام بھی کرتے ہیں، اور اس کی روح کو قبض کرنے کے بعد جلوس کی صورت میں اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وقت میرا پورا ہو گیا ہے، اس سے آگے کی گفتگو انشاءاللہ آپ مجھے یاد کرائیے گا اگلے جمعے پہ، یہیں جہاں پہ میں نے چھوڑا ہے یہاں سے آگے اس مضمون کو ہم مکمل کریں گے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے سیکھا کیا؟ جو حقوق اللہ ہیں، سب سے پہلا حق کلمہ طیبہ، دوسرا حق نماز، کون سا؟ نماز۔ تیسرا حق کون سا؟ روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ 5 جنہیں ارکان اسلام کہا گیا، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے کوئی بندہ اگر ایک حق کو بھی چھوڑے گا اللہ کا نافرمان ہوگا اور سارے حقوق کو ساری شرائط کے ساتھ ادا کرنے والا ہوگا تو اس کے لیے طیبین کے بعد تتوفاہم الملائکہ، تو طیبین یقولون سلام، پھر فرشتے اسے کہتے ہیں تجھے اللہ کی بارگاہ سے بھی سلام ہے، ہم فرشتوں کی طرف سے بھی سلام ہے۔ آیت کا ترجمہ پورا سن لیجیے، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تمہیں اس سلام کے ساتھ اللہ کی اس جنت میں داخل کیا جا رہا ہے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔